السلام علیکم۔ ارشد صاحب شادی کے شروع کے دن میں کچھ لحاظ میں رہے، یعنی گھر آ کر پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے اتار کر صاف ستھرا لباس پہن کر بیوی کے سامنے آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اپنے پرانے عادات پر واپس آ گئے۔ ان کی کتابوں کی دکان تھی، ہول سیل کا کام کرتے تھے، 2 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن خود بھی بہت دوڑ لگانی پڑتی۔ دکان میں ابھی اے سی نہیں لگا تھا۔ آج کل سکولوں میں داخلے کا سیزن تھا، سارا دن گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ رات کے 9 بجے جب ارشد صاحب گھر میں داخل ہوتے تو انہیں صرف گرما گرم روٹی کھانے اور بستر میں آرام کرنے کی طلب ہوتی۔ وہ سارا دن پسینے میں بھیگی ہوئی قمیض کو الماری کے ساتھ لٹکا دیتے، پھر بنیان اور شلوار میں ہی بستر پر نیم دراز ہو جاتے۔ سائمہ یعنی ارشد کی بیوی کو ارشد کی اس عادت سے بڑی چڑ تھی۔ وہ اکثر کوفت سے کہتی کم از کم بنیان ہی بدل لیا کریں۔ ارشد صاحب کو سائمہ کی باتوں پر اندر ہی اندر میں شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ ان مردوں میں سے تھے جو بیوی کے سامنے اپنی غلطی ماننا جرم سمجھتے تھے۔ ہزار بند کو سنبھالتے ہوئے وہ بازو کے نیچے سے پھیلی ہوتی ہوئی اپنی بنیان پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے اور بڑی ڈٹائی سے کہتے، تم جاہل کیا سمجھو گی، یہ ہماری خاندانی روایت ہے، ہم نے تو اپنے ابا کو گھر میں ہمیشہ انہی کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں ڈلتے گئے۔ ارشد صاحب کے دونوں بچے اب بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے ابا کے پسینے سے ڈلی ہوئی بنیان اور شلوار کے سامنے جولتے ہوئے ہزار بند کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن سائمہ کیا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا؟ شاید نہیں۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، جب سائمہ کے پڑوس میں رہنے والے پٹھانوں نے اپنا گھر خالی کیا اور پشاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد گھر کرایہ پہ لگ گیا۔ نئے پڑوسی آئے تو ہمیشہ کی ملنسار سائمہ نے سلام دعا کا سوچا۔ اگلے دن ٹنڈی مزیدار کھیر کا بائل پکڑے اس نے بیل بجائی۔ کون ایک مردانہ آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اگرچہ سائمہ برقعے میں تھی لیکن پھر بھی گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ اتنے میں ان صاحب کی بیوی نادیہ بھی چلی آئی تو سائمہ کی مشکل آسان ہو گئی۔ میں یہ پڑوس سے آئی ہوں، اس نے ٹنڈا سا بائل نادیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ نادیہ اصرار کرتے ہوئے اسے گھر کے اندر لے آئی، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ سائمہ نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچانک شیشے کی دیوار کے اس پار وہی صاحب یعنی نادیہ کی میاں دکھائی دیے، نفیس سا کرتا اور خوبصورت چپل پہنے ہوئے، موبائل پر مصروف تھے۔ ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی تھی، بال بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ شاید یہ لوگ کہیں جا رہے تھے، میں ایسے ہی آ گئی، سائمہ نے کچھ شرمندگی سے سوچا۔ اتنے میں نادیہ کولڈ ڈرنک لے آئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں تو آپ آرام سے بیٹھے نا، نادیہ نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا پھر کسی شادی سے آ رہے ہیں نا؟ اس بار سائمہ نے یقین سے کہا۔ نادیہ نے ایک نظر باہر اپنے شوہر پر ڈالی اور ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے میاں کو دیکھ کر کہہ رہی ہے، اصل میں یہ ہر وقت گھر میں بھی ایسے تیار ہوتے ہیں میرے لیے، اس نے کچھ شرماتے ہوئے کہا۔ سائمہ سے کچھ کہا نہ گیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نادیہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر چلی آئی، جہاں میلا کچیلا بنیان اور شلوار میں ملبوس ایک شخص اس کا منتظر تھا۔ اس کا شوہر ارشد، لیکن یہ اس کا شوہر نہ تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا جس کو اپنے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور جسم سے آتی ناگوار بو نے کبھی یہ محسوس ہونے نہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اس طرح بن سنور کر رہو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے بناؤ سنگار کریں۔ دوستوں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔